ناظرین، اسلام آباد میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک سویڈن کی خاتون ہیں جن کے ساتھ ان کے ہی گارڈ نے جنسی زیادتی کی ہے۔ پاکستان میں روزانہ ریپ کے کئی واقعات ہوتے ہیں، سبھی بہت افسوسناک ہیں، سبھی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس واقعے نے بھی دل دہلا دیا۔ جو تفصیلات اس کے سامنے آئی ہیں، یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی الگ قسم کا، منفرد قسم کا یہ واقعہ ہے۔ موٹر وے کیس آپ کو یاد ہوگا، اور اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ لوگ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ بھی میرے خیال سے اسی طرز کا ایک واقعہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے تو نہیں سنا کہ ایک خاتون کے ساتھ اس کے اپنے گارڈ نے، جو وہ گارڈ جو اس کا محافظ ہے، جس نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اسی گارڈ نے اس کے ساتھ درندوں والا سلوک کرتے ہوئے ریپ کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک سویڈن کی خاتون ہے جو کہ رواں برس جنوری میں پاکستان آئی ہیں۔ یہ UN میں، اقوام متحدہ میں کام کرتی ہیں، اور یہ پاکستان میں یونیسیف جو کہ UN کے انڈر ایک ادارہ ہے، اس میں کام کرنے کے لیے پاکستان آئی تھی، اور یہ اسلام آباد میں مقیم تھی۔ سیکٹر G6 ہے اسلام آباد کا، وہاں پہ ان کا گھر تھا، اور جنوری سے وہاں پر یہ مقیم تھی، اور جس گارڈ نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ مارچ سے ان کے گھر تعینات تھا بذریعہ پرائیویٹ کمپنی۔ اب جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں کہ جو سیکیورٹی کی کچھ کمپنیز ہوتی ہیں، یہ گارڈ پرووائڈ کرتی ہیں۔ جو بھی کلائنٹ، جو بھی کمپنی یا انفرادی طور پہ کوئی ان سے رابطہ کرتا ہے، تو یہ ان کو گارڈ پرووائڈ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لیے۔ تو اسی طرح اس خاتون نے بھی اس ایک کمپنی سے رابطہ کیا تھا جس نے انہیں گارڈ پرووائڈ کیا، اور مارچ سے یہ ان کے گھر تعینات تھا ان کی سیکیورٹی کے لیے۔ اور 7 جون کو، یعنی گزشتہ رات جو ہے، یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ سوئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے قدموں کی آہٹ سنی، اور اس سے ان کی آنکھ کھلی، تو کوئی شخص جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً سے لائٹ آن کی کہ اس وقت جو ہے کون کمرے میں داخل ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے لائٹ آن کی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کا گارڈ آیا ہے۔ تو اس کے بعد اس گارڈ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، اور یہ جو خاتون ہیں انہوں نے بڑا دفاع اپنا کرنے کی کوشش کی، جتنا ہو سکتا تھا شور بھی مچایا، اپنا دفاع کرنے کی جتنی حد الوسع خاتون کوشش کر سکتی انہوں نے کی، لیکن اس شخص نے، اس گارڈ نے، اس درندہ صفت گارڈ نے ان کو باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ریپ کیا، ان کو جو ہے وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اور یہ جو خاتون ہے، ان کی عمر 30 سال ہے، اور یہ شادی شدہ نہیں ہے، جو تفصیلات ان کی ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ اچھا، میں اس خاتون کا نام آپ کو نہیں بتا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ متاثرہ شخص کی یا متاثرہ خاتون کی جو شناخت ہے اس کو ہم اس کو صیغہ راز میں رکھیں، تاکہ اس کی بدنامی جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ جو خاتون ہے، ان کی عمر 30 سال ہے، یہ کنواری ہیں، ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اور انہوں نے خود جو تھانہ آپ پارہ ہے اسلام آباد میں، وہاں آ کر خود FIR لکھوائی ہے، اور اس میں یہ سارا جو واقعہ ہے انہوں نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ اور بہت ہی یہ افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جو فارنرز، اگر باہر سے جو فارنرز آتے ہیں، جو اگر بیرون ملک سے کوئی آیا اور یہاں پر کام کر رہا ہے، اگر ہم ان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اور دارالحکومت میں کام کر رہا ہے، دارالحکومت تو سب سے سیفیسٹ پلیس ہوتی ہے، تو اگر دارالحکومت میں کام کرنے والی کوئی فارنر خاتون محفوظ نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا امیج دنیا میں جائے گا۔ اب جب یہ واقعہ کھل کر سامنے آئے گا اور اس کی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں لگیں گی، جب بھارت اس کو دیکھے گا تو کس طرح سے اچھالا جائے گا کہ ایک خاتون جو ایک اتنے بڑے ادارے میں کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ اس کے اپنے گارڈ نے جو ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا، تو کس قسم کی سوسائٹی ہے پاکستان کی، تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کرے گا۔ تو یہ پاکستان کے امیج کے لیے اور ایک بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہر جو ریپ ہے وہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے جس نے حفاظت کرنی تھی، جو محافظ تھا، اسی نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی۔ اور سوچئے کہ وہ خاتون اس وقت کس کرب سے
کس دکھ سے کس درد سے گزر رہی ہوگی، ہم اس کی تکلیف کا اس کے درد کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو جو انتظامیہ ہماری اس سے میں اپیل کروں گا کہ ان خاتون کو جو ہے وہ فوری انصاف دیا جائے اور اس شخص کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو اور انصاف کا بول بالا ہو۔ مزید اپڈیٹس آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔